حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تمام اچھے کلمات، اچھے القاب، مدح، شکر اور تعریف کے تمام کلمات اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لائق ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہمیں اسی کی تعریف کرنی ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اسی کے نام کی دہائی دینی ہے، نعرہ لگانا پڑے تو اسی کے نام کا نعرہ لگانا ہے، مدد مانگنی ہے تو اسی سے، فریاد کرنی ہے تو اسی سے، اولاد مانگنی ہے تو اسی ایک رب سے، مشکلات اور پریشانیوں کا حل تلاش کرنا ہے تو اسی رب سے، اسی کی کتاب سے۔ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم سب کا بھلا ہے، ہم سب کی مشکلات کا حل ہے، ہم سب کی پریشانیوں کا مداوع ہے، ہم سب کی مصیبتوں کا علاج ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لاتعداد صلاۃ و سلام ہو، کہ جن پر صلاۃ و سلام ہی پڑھنا، درود پڑھنا بے شمار غموں سے اور مشکلات سے نجات دینے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، معزز بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین تو بہت سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی بہت سی مصیبتیں مزید آنی ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں آنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ عز و جل ان کو ٹال دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس مفہوم کی قرآن مجید میں ایک دو نہیں متعدد آیات ہیں، ایک دو جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ یہی فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ وہ تمہارے سامنے آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان جیسی آیات کو اپنے علاوہ دوسروں پر فٹ کرتے ہیں، اور اپنے لیے جو ہم اپنے اوپر آیت فٹ کرتے ہیں وہ فٹ کرتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ یقیناً تمہاری آزمائش ہوتی ہے تمہاری جانوں میں اور تمہارے مالوں میں۔ یعنی اپنے لیے جو ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے اپنے اوپر آزمائش کی آیت فٹ کرتا ہے، اور مصیبت اور عذاب کی آیت دوسرے کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوست، میری اور آپ کی سوچ کی وجہ سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یقیناً آزمائش بھی ہوتی ہے اور مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، ان میں فرق اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے دین پر قائم رہتا ہے، اپنے دین کے کام، خیر کے کام چھوڑتا نہیں، ترک نہیں کرتا۔ ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کی عبادت میں کمی نہیں آتی، اس کے شکر میں کمی نہیں آتی، اس کا صبر برقرار رہتا ہے، اس کے خیر کے کام جاری رہتے ہیں، تو سمجھ لے کہ اس کے اوپر یہ آزمائش ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ آزمائش ختم ہو جائے گی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ٹھہرایا جائے گا۔ اور کسی پر مصیبت پریشانی آئی اور اس نے ہائے واویلا شروع کر دیا، خیر کے کام کرنا ختم کر دیے، عبادت میں کمی آ گئی، شکر کی جگہ شکوہ آ گیا، صبر کی جگہ بے چینی آ گئی،
تو سمجھ لے کہ یہ اس کے حق میں مصیبت ہے اور وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے۔ آزمائش انبیاء پر آئی، انبیاء کا کام تھا تبلیغ کرنا، دین پر چلنا، دین پر قائم رہنا۔ پھر انبیاء کے قریب جتنے لوگ تھے ان پر آزمائشیں آئیں، پھر جو ان کے قریب تھے ان پر آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح کسی اونچی جگہ سے، ڈھلان سے پانی بہتا ہے، اور جیسے ہی پانی بہایا جائے فوراً نیچے آ جاتا ہے، اسی طرح دین کا کام کرنے والوں پر، حق پر قائم رہنے والوں پر، نبی والا کام کرنے والوں پر اس طرح آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے دنیا میں ہی غرق ہے، عبادت کی اور نیکی کے کاموں کی اس کو فکر نہیں ہے، تو پھر اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ہم نے ان آیات کو انفرادی سمجھ لیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جہاں جہاں جو جو تباہیاں ہیں، جو جو مسائل ہیں، وہ سب انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اور سب سے بڑی جو انسان کی برائی ہوتی ہے، سب سے بڑی جو اس کی غلطی ہوتی ہے، وہ ہے دنیا پرستی۔ دنیا پرستی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو شخص دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو اس کے لیے مشکل کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس بندے کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی، آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، دین اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی اس کو فکر ہوتی ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے وہی اور راغمۃ، ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، لیکن اس کے پاس دنیا حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ دنیا جیب میں ڈالنے کا وقت نہیں ہوتا، دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے۔ کس کے پاس؟ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کا ہم اور غم آخرت بن جاتا ہے، جس کی فکر آخرت ہو جاتی ہے۔ دنیا اس کے چاروں طرف ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس دنیا لینے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کا لالچ، دنیا کی ہوس اور حرص اس کے دل میں بڑھتی رہتی ہے، اور اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں پاکستانی قوم کے، اس حدیث پر پرکھ لیجئے کہ وہ دنیاوی پریشانیاں ہیں یا اخروی پریشانیاں۔ اخروی پریشانی اس وقت ہو سکتی تھی کہ جب مسجدیں نہیں ہوتی، قرآن چھاپنے پر پابندی ہوتی، قرآن حفظ کرنے پر پابندی ہوتی، مسجدوں کے دروازے بند ہوتے، داڑھی رکھنے پر پابندی ہوتی، صلاۃ تراویح پر پابندی ہوتی، تو وہ تھی ہمارے لیے اصل پریشانی کہ ہم کیسے رب کو راضی کریں۔ ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل بنا دیا گیا ہے، وہ تھی اصل پریشانی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، مذہبی آزادی ہے۔ پریشانی ہے مہنگائی کی، اناج غلے کی، بجلی کی کمیابی، لوڈ شیڈنگ، پیٹرول مہنگا ہونا، یہ پریشانیاں ہیں جس کو ہم نے اصل پریشانی سمجھ لیا ہے، جس کو ہم نے اصل پریشانی سمجھ لیا ہے۔ بے شک ظلم کا قانون ہے، بے شک معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہے، بے شک ناجائز ٹیکسز ہیں، بے شک رشوت ہے، کرپشن ہے، کک بیکس ہیں، چوریاں ہیں، سب کچھ ہے۔ جتنے ذمہ دار جس محکمے میں، جس ادارے میں ہیں، وہ 90% جو ہے وہ رشوت خور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظلم کا نظام ہے، عدل کا نظام نہیں ہے، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ یہ معاملات حل کیسے ہوں گے؟ ایک عام آدمی جس کا حکومت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کے پاس بالکل اختیار نہیں ہے، ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟
ہمیشہ حل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ حل جو آپ کے اختیار میں ہے، ایک وہ حل جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہیں ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، اور کہیں عقل جب استعمال کرنی ہوتی ہے تو ہم عقل استعمال نہیں کرتے۔ جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان میں سب نے ہی دعوے کیے ہیں اور سب کو ہی ہم ہنسی خوشی ووٹ دیتے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم روتے بھی آئے ہیں۔ یہ عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس حل کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حکمرانوں کو گالیاں دینا، نعوذ باللہ خودکشی کرنا، اپنے بچوں کو ختم کر دینا، سیاسی مخالفت میں حد سے آگے گزر جانا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو غلط حل ہیں، جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے زبان و قلم کی طاقت دی ہے تو بات کیجئے، کوئی اختیار دیا ہے تو اپنا اختیار استعمال کیجئے، ورنہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے پہلا حل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو دنیا کی چیزوں کی طرف جتنا بھاگے گا دنیا اس سے اتنا دور بھاگے گی، اور وہ ٹھگ ہار کے گر جائے گا، لیکن دنیا صحیح طریقے سے اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی جس طرح وہ چاہ رہا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اے سی ہو۔ بعض لوگ لگوا لیتے ہیں، بعض لوگ لگوانے کے بعد پچھتاتے ہیں، بعض بل نہیں ادا کر پاتے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کے پاس گاڑی ہو، نہیں لے سکتے، خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے خواہشات کا گلا گھونٹنا، یہ نگیٹو بات ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ ہم کب تک خواہشات کا گلا گھونٹتے رہیں گے؟ یہ کیا ہوتا ہے گلا گھونٹنا؟ صبر کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، جائز کام کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو صبر سے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے بینکوں سے یا سودی قرضے لے کر گاڑیاں لے لی۔ آج آپ کسی بھی گلی محلے سے گزر جائیے، گاڑیاں کھڑے کھڑے مٹی ہو رہی ہیں، ان کی قسطیں ادا نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کرا دیا ہے، پریشان ہیں، بینکوں کے قرضوں کی وجہ سے گھر سے بھاگ رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، نفس پر قابو نہیں ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی سارے کام کرنے ہیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو فریج کے بغیر گزارا کر سکتا ہے؟ شاید ہی کوئی ہو۔ کون ہے جو ایک پنکھے کے نیچے بیٹھ سکتا ہے؟ شاید ہی کوئی ہو۔ ہم یہ غلطیاں سب یورپین امریکن لوگ کر چکے ہیں۔ زراعتی زمینوں پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، 1-1 کروڑ کا لوگ گھر بنا رہے ہیں، اس میں 1-1 لاکھ کے اے سی لگا رہے ہیں، 1000-2000 کے پودے نہیں لگا رہے۔ اے سی لگانے کا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، گاڑیاں خریدنے کا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، پودے لگانے کا حکم دیا ہے، درخت لگانے کا حکم دیا ہے، درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ یہ واحد صدقہ جاریہ ہے جس کے بارے میں فرمایا قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے درخت لگانے کو، پودے لگانے کو۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں ایکڑ زراعتی زمین جس میں جنگلات ہیں، جس میں درخت ہیں، جس میں پارکس ہیں، ان سب کو ختم کر کے وہاں پکے گھروں کی ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، پکے روڈ بنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا پانی نیچے جا رہا ہے۔ اب جب درخت نہیں ہے، مویشی نہیں ہے، تو بارشیں بھی نہیں ہو رہی۔ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہو تو اللہ تم پہ بارش ہی نہ برسائے۔ آج جانوروں کو پالنا بیکورڈ سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ بیکورڈ لوگ جو ہیں جانور پالتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا گیا ہے۔
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. چائنا، امریکہ، کینیڈا، بیلجیم، جرمنی، سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے. کانفرنس ہوئی کئی دن تک کہ دنیا میں صنعتی دھواں بڑھتا جا رہا ہے، آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، آکسیجن کم ہو رہی ہے، صاف ہوا نہیں مل رہی، تباہی آ رہی ہے. ہم اپنے آپ سے، ہم خود اپنے اس زمین کے گولے کو تباہ برباد کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی یہ صنعتیں کم کریں، پروڈکشن کم کریں، گاڑیاں بنانا کم کریں. کوئی نہیں مانا. انہوں نے کہا اگر ہم صرف 5 درجے گرمی بھی کم کر لیں اپنی اس وجہ سے تو ہماری یہ زمین جو ہے لہلانے لگے گی، ہماری تباہی کے دن کچھ دور ہو جائیں گے. کوئی نہیں مانا. کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ ہے، ہم اس کو کیوں ختم کریں؟ ہم نے تھوڑی رہنا ہے یہاں پہ. جو انویسٹر ہیں ان کی زندگی تو چند سالوں کی ہے، بعد میں وہ لوگ دیکھیں. مجھے ایک مستری نے بتایا جو گھر بناتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ جو مستری گھٹیا میٹیریل استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے گھر بناتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں دیکھو ایسا نہیں کرو، یہ بلڈنگ گر جائے گی. وہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی رہنا ہے یہاں پہ، ہم نے تھوڑی رہنا ہے یہاں پہ، ہم تو گھر بنا کے اپنے پیسے لے کے نکل جائیں گے. اب بعد میں کوئی پلر گر جائے، کوئی باتھ روم ٹپکتے رہے، کوئی گھر تباہ و برباد ہو جائے، ہمیں اس سے کیا غرض، ہم نے تھوڑی رہنا یہاں پہ. اس کے الفاظ تھے. تو ان ملکوں کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے جن کی اربوں کی انویسٹمنٹ ہے کارخانوں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی رہنا ہے بعد میں یہاں پہ، ہم نے تو اپنی جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کو کھڑا کرنا ہے بس، اس کے بعد ہم کہاں اور دنیا کہاں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہم خوش ہو جاتے ہیں جی فلاں کمپنی نے پاکستان میں جو ہے وہ صنعت لگانے کا اعلان کیا ہے اور اتنے سینکڑوں ایکڑ پر جو ہے وہ گاڑیوں کی اور فلاں چیزوں کی صنعت لگائی جا رہی ہے، دنیا جو ہے وہ ہمارے ہاں سرمایہ کاری کر رہی ہے. بھائی وہ اپنی فضا کو آلودگی سے بچا رہے ہیں، یا تمہاری فضا کو آلودہ کر کے تم سے ہی کما کے جائیں گے. ان کے دریا دیکھیں، ان کی جھیلیں دیکھیں، ان کے سمندر دیکھیں، نیچے زمین نظر آتی ہے، مچھلیاں نظر آتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ پانی ہے. اور ہمارے ساحل دیکھ لیں، سارا کیمیکل، سارا فضلہ کمپنیوں کا سب جا رہا ہے سمندر. تو ہم نے ان آیتوں کو اصل میں سمجھ لیا ہے کہ میرے اور تیرے لیے ہے، یہ ساری کائنات کے لیے قرآن ہے، ساری دنیا کے لیے قرآن ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آج ہم لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، نبوی طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. ہم کتنا ریورس ہو سکتے ہیں، ہم کتنا ریورس ہو سکتے ہیں، کتنی اپنی خواہشات کم کر سکتے ہیں، کتنا دین کی طرف آ سکتے ہیں، کتنے پسپا ہو سکتے ہیں. ہاں زبان سے احتجاج کریں جتنی آپ کی گنجائش ہے، ظلم کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اچھی جماعتوں کا ساتھ دیں، جائز طریقے سے، جمہوری طریقے سے جو احتجاج کر سکتے ہیں کریں، اپنے قلم کی طاقت استعمال کریں، اپنی زبان کی طاقت استعمال کریں، ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے. لیکن جو جائز حل ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب سے کسی نے کہا تھا حضرت گوشت مہنگا ہو گیا ہے، کہا خریدنا بند کر دو، خریدنا بند کر دو. ابھی پرویز مشرف کے دور میں 400 روپے کلو ٹماٹر ہوا تھا، 400 روپے کلو. کسی نے کہا پرویز مشرف سے ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، اس نے بھی یہی جواب دیا خریدنا بند کر دو. ہم کس چیز کی کنزمپشن کم کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر جائزہ لیں. اگلی گلی میں جانا ہوتا ہے تو ہم موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں. بجلی کے محتاج ہو چکے ہیں. 100-150 سال جتنا بھی عرصہ ہوا پاکستان میں بجلی آئی، اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ سارے تخلیقی کام، سارے بہترین کام، اچھے انسان سب اسی دور میں پیدا ہوئے کہ جب بجلی نہیں تھی. ان کی کتابیں موجود ہیں، اسلاف کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ململ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، کرتا پسینے سے بھر گیا ہے، اپنے خادم کو دیا اتار کے بیٹا اس کو نچوڑ کے لے آئیے ذرا، اتنی دیر میں دوسرا کرتا پہن لیا ہے. قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، حدیث کی تفسیر لکھ رہے ہیں. ہم محتاج ہو چکے ہیں اس دنیا کے، اس بجلی کے، ان چیزوں کے، ان میٹیریلز کے ہم محتاج ہو چکے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ کو میں بے وقوف لگ رہا ہوں گا، کوئی کہے گا دیوانہ ہے، کوئی کہے گا پاگل ہے، کوئی کہے گا پتھروں کے دور میں لے جانا چاہتا ہے. حقائق نہیں بدلیں گے، پتھروں کے دور میں نہیں لے جا رہے. جو ہم سے زیادہ انڈسٹری والے تھے، جو ہم سے زیادہ مٹیریل والے تھے، وہ ریورس گیئر لگا چکے ہیں.
وہ مضافات کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، وہ قدرت کی طرف جا رہے ہیں، نیچر کی طرف جا رہے ہیں. ہماری یہاں تو اسکوٹی آج چلا رہی ہیں عورتیں، ان کے وہ چلا کر اس کی تباہی دیکھ چکی ہیں. ہماری یہاں تو آج عورت کی ملازمت کو فخر کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے. عورت ٹرک چلا رہی ہے، عورت بس چلا رہی ہے، لڑکیاں جو ہے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈال رہی ہیں. واہ بھائی، پاکستانیوں نے کتنی ترقی کر لی. یہ ترقی نہیں ہے، یہ تباہی ہے کہ وہ مرد کے جس کو عورتوں کا کفیل ہونا تھا، وہ عدالت جس کو عورتوں کی کفیل ہونا تھی، وہ حکومت جن کو عورتوں کا بچوں کا کفیل ہونا تھا، وہ اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا کے اپنے اس پیسے سے محلات بنا رہے ہیں اور عورتوں کو کہہ رہا خود کام کرو، تمہاری ترقی ہے اس کے اندر. یہ سب کچھ کافر کر چکے ہیں. اور اب وہاں بیک ٹو ہوم کی مہم چل رہی ہے کہ عورتوں خدا کے لیے اپنی عزتیں بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، گھروں میں واپس آؤ. جو غلطیاں کفار کر چکے وہ ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ضرورت اس بات کی قرآن کی طرف رجوع کیا جائے. وہ قرآن جس کو پڑھ کر سن کر آج بدترین کافر بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صحابہ کے واقعات پر مشتمل کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کچھ واقعات سامنے آئے. عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ابتدائی اسلام میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اور کئی غزووں میں، کئی جنگوں میں شریک ہوئے. اگرچہ جسمانی طور پر بہت کمزور تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، قد بھی چھوٹا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا. اگر ابتدائی زندگی کی بات کریں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مضافات میں کسی سفر پر جا رہے تھے. وہاں دیکھا کہ کوئی لڑکا بکریاں چرا رہا ہے. وہ عبداللہ بن مسعود تھے، اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا تم یہ بکریاں چرا رہے ہو، اس میں سے ہمیں ذرا دودھ تو پلا دو، کسی بکری کا دودھ نکالو اور ہمیں پلاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، یہ بکریاں میری ملکیت نہیں ہیں، میں کسی اور کی بکریاں چرا رہا ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے، میں یہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. وقت کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صحابی ساتھ ہیں، اور وہ بچہ ابھی غیر مسلم ہے، کافر ہے. امانت اور دیانت کا حال دیکھیے. اور آج دین کی اتنی روشنی آ جانے کے باوجود، قرآن و حدیث کے باوجود، تعلیم کے باوجود، لوگ خیانت کی اعلیٰ ڈگریوں پر جو ہے وہ فائز ہیں، خیانت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. ہر جگہ خیانت ہے، اور لوگ اس جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنی بیٹیاں اور اپنی بچیاں جعلی پیروں کو سپرد کر رہے ہیں، جعلی پیروں کے عاملوں کے سپرد کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور کہا چلو اچھا یہ تو امانت ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ایسی بکری دو جو ابھی گابن نہ ہوئی ہو، جس نے بچے نہ جنے ہو، پٹ کہتے ہیں نا جس کو، وہ دو، دے دیجیے یہ بکری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی. اللہ رب العالمین نے اس بچی کے، کیا کہنا چاہیے، اس پٹ کے جو ہے وہ تھنوں کو دودھ سے بھر دیا. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. آپ نے ابو بکر صدیق کو بھی دودھ پلایا، عبداللہ بن مسعود نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور پھر آپ نے ان تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ خشک ہو جاؤ. وہ تھن اسی طرح خشک ہو گئے. عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ جی آپ نے کچھ پڑھا تھا، کچھ دعا کی تھی، یہ ایسا کیا کلام ہے، یہ مجھے بھی سکھا دیجئے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا انت ولد معلم، جاؤ تم آج کے بعد سیکھے سکھائے. تم نے سیکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی. عبداللہ بن مسعود مسلمان ہو گئے. اور پھر اس کے بعد باوجود اپنی کمزوری کے اور نحیف جسم تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ شروع کے دن تو بڑی تکلیف کے تھے
کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان کفار کے سامنے جو ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بھائی رہنے دو، ابھی ہم ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں اور پیچھے تمہارا خاندان بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری سپورٹ کر سکے. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، آپ دعا کیجئے گا. کفار کے مجمع میں گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کفار کہنے لگے یہ کیا پڑھ رہے بھائی؟ کہا یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اب جو وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کو مارا پیٹا، جتنا مار رہے پیٹ رہے اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. واپس آئے، کہا کہ تمہیں منع کیا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجئے جو آج میرے ایمان میں اضافہ ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جو لطف ملا ہے، تکلیف انہوں نے مجھے دی، مارا پیٹا، لیکن اللہ کے کلام سے جو آج لطف آیا ہے وہ کبھی نہیں آ سکے گا اور میں آئندہ بھی ایسا کروں. وقت گزرتا رہا، مختلف دور آتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ پھر سیدنا عمر بن خطاب کا دور آیا. سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں یہ چرواہا بچہ جو بکریاں چراتا تھا، اس کو قرآن نے، جہاد نے، تعلیم نے، تبلیغ نے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتا ہوں. جو آپ کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، 70 صورتیں انہوں نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی تھی. 70 صورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اپنی قرات میں، اپنی حسن آواز میں، بہترین آواز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم قرآن پڑھو تو یہ عبداللہ بن مسعود کے لحن پر، عبداللہ بن مسعود کی طرز پر قرآن پڑھا دو. اتنا مقام دیا اور پھر ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. 10 سال کوفہ کے گورنر رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جو ایک عہدہ ہوتا تھا، وزارت ہوتی تھی، وہ بھی ان کو عطا کی اور بیت المال کا بھی ذمہ دار بنایا. کس وجہ سے یہ عزت ملی؟ ایک چرواہے بچے کو، قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے، جہاد کرنے کی وجہ سے. ہر صحابی کی زندگی میں تقریباً آپ دیکھیں گے کہ یہی مرحلہ آیا. تقریباً سب نے ہی بکریاں چرائیں، یا پھر اگر مالدار تھے، جدی پشتی، ان کے پاس پیسہ تھا، کاروباری تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی، ان کو مقام دیا، وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وجہ سے دیا. آج ہم نے کتاب اللہ کو صرف صلاۃ تراویح کے لیے یا حفظ کے لیے یا بچیوں کی رخصتی کے لیے یا ختم شریف کے لیے اور ان کاموں کے لیے رکھ لیا ہے، اور بس ایک سرسری سا ٹائم دے دیتے ہیں قرآن مجید کو، اس کے بعد باقی اپنی دنیا میں مگن ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر یہ آزمائشوں کا اور مصیبتوں کا دور ختم کر دے. لہذا کوئی شخص بھی اپنے اصل فرائض کو نہ چھوڑے، عبادات میں تیزی لے کر آئیں، دعاؤں اور مناجات میں اضافہ کیجئے، اور دنیا کے لیے ریورس گیئر لگائیے. اپنی خواہشات کو قابو میں کیجئے، کنٹرول کیجئے اپنے اخراجات کے اوپر. آمدنی بڑھانے کے لیے جائز طریقے سے کوشش کیجئے، اس طرح کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ مسجد کی حق تلفی ہو، نہ بیوی بچوں کی حق تلفی ہو، نہ ماں باپ کی حق تلفی ہو. اس طرح سے آمدنی بڑھانے میں غرق نہ ہو جائیں کہ حقوق العباد متاثر ہونے لگے، ورنہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، دنیا ہاتھ میں نہیں آ رہی. سیلف کنٹرول ضروری ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس پیٹرول، اس بجلی، اس ایئر کنڈیشن، ان پکے گھروں، ان سرخ و سفید ٹائلوں، اچھے عمدہ لباس، اچھے عمدہ موبائل، اپنے آپ کو ان کا غلام نہیں بنائیے. یہ دنیا چاروں طرف سے گھیر کے ہم کو اپنا غلام بنا رہی ہے اور ہم اس کے غلام بن چکے ہیں اور اس کے بغیر جینا محال سمجھتے ہیں. ہاں 2 وقت کی روٹی سب کو چاہیے اور اس کے لیے کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین سب کے مسائل حل فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کو خوب وافر روزی عطا فرما دے. روزی کے راستے کہاں ہیں، رزق کے راستے کون سے ہیں، ان کی معلومات حاصل کیجئے، ان راستوں کو کھولیے، رزق کے ان دروازوں کو کھولیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں. ہم ان پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، دین پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا حول ولا قوة الا باللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح کی متعدد دعائیں ہیں، وظائف ہیں، ان کو اختیار کیجئے اور تقوی اختیار کیجئے. گناہوں سے چھوٹے گناہ سے پرہیز کیجئے. اللہ رب العالمین وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا.